بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عمران جامی اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ آج سوموار کا دن ہے اور مارچ کی 14 تاریخ۔ دوستو، شہر اقتدار اسلام آباد میں بھی آج کا دن پھر ایک دفعہ سیاسی ہلچل کا سسما رہا۔ لاتعداد میٹنگز ہوئی، چاہے حکومتی عہدیداران ہو، وزراء ہو یا پی ٹی آئی کے عہدیداران ہو، سارے تقریباً آج سارا دن مصروف رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے تو کاف لیگ اور جہانگیر خان ترین صاحب، ان کی سیاسی سرگرمیاں جاری رہیں۔ گو کہ ترین صاحب خود تو لندن میں ہیں، لیکن ان کے گھر پہ آج بہت مصروفیت بھرا دن گزرا۔ دوسری طرف اسلام آباد میں نون لیگ نے اپنے تمام جو اراکین اسمبلی ہیں ان کو واضح ہدایات دی ہیں کہ کسی نے بھی نہ بیرون ملک کو سفر کرنا ہے، نہ ہی دوسرے شہروں کا رخ کرنا ہے، بلکہ جب تک تا حکم ثانی وہ اپنے اسلام آباد کے اندر موجود رہے۔ بلاول بھٹو نے بھی ملی جلی ہدایات اپنے اراکین اسمبلی کو جاری کی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تمام اراکین اسمبلی، وزراء، سینیٹرز وہ اسلام آباد میں موجود رہیں گے۔ بلکہ بلاول صاحب تو اس ضمن میں ایک مزاحیہ سی بات ہے، اپنے تمام اراکین کو لے کے وہ فلم دکھانے گئے ہوئے ہیں۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولنے والے اب ایک گلدستے کی طرح اکٹھے ہیں۔ چور اور ڈاکو، جو کہ حکومتی وزراء جنہیں چور اور ڈاکو کہتے ہیں، یہ سب ایک بھانتی کا کنبہ ایک بنا ہوا ہے۔ تو کاف لیگ کے ساتھ بھی کچھ آج خبریں یہ تھی کہ کوئی فارمولا ان کا فائنل ہو گیا ہے، لیکن پچھلے کئی دنوں سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کاف لیگ جو ہے وہ ایک عجیب طرح کے مخمصے کا شکار ہے۔ یا تو وہ جان بوجھ کے ایک طرف اپنا جھکاؤ نہیں کر رہی، وہ اسی پالیسی پہ ابھی عمل کر رہا ہے کہ تیل دیکھیں اور تیل کی دھار دیکھیں، تاکہ کل کو شاید ہو سکتا ہے اپنی ری پوزیشننگ کرنی پڑے۔ تو کاف لیگ ابھی جو ہے وہ ایک کھل کے ایک سائیڈ ابھی نہیں لے رہے۔ اور اگر پیپلز پارٹی کی طرف دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کو پنجاب میں ان کی ون ون سچویشن ہے، چاہے ان کی حکومت کاف لیگ کے ساتھ بنے، اگر بالفرض اگر عدم اعتماد، تحریک عدم اعتماد ناکام ہوتی ہے اور سب کچھ ان کے پلان کے مطابق ہوتا ہے، تو اگر کاف لیگ کی سے مل کے پیپلز پارٹی یا نون لیگ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دے کے حکومت میں شامل کرتی ہے، ایک فارمولہ طے کرتے ہیں، تو جو بھی صورت ہو اس فارمولہ کی، لیکن جو پیپلز پارٹی ہے اس کے لیے ایک ون ون سچویشن ہے، چاہے کاف لیگ کے پاس وزارت اعلیٰ ہو یا نون لیگ کے پاس۔ تو پیپلز پارٹی پہلے بھی کاف لیگ کے ساتھ مل کے کام کر چکی ہے، تو میرے خیال میں ان کے لیے زیادہ بہتر، زیادہ آسان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانا ہوگا۔ تو کور کمیٹی کا آج اجلاس ہوا اسلام آباد میں، جس کی صدارت جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کی، اور سب سے اہم آج کا جو اگر کہا جائے سب سے اہم اور بڑی خبر کیا ہے، تو سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری 25 مارچ کے بعد ہوگی، اور زیادہ جو اراکین کور کمیٹی ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ 27 مارچ کو اس پہ تحریک عدم اعتماد پہ کارروائی کی جائے، یعنی تحریک عدم اعتماد پہ رائے شماری کی جائے۔ حالانکہ پہلے یہ تیاری چل رہی تھی پی ٹی آئی کی اور حکومتی عہدیداران کی، اور ہر یعنی ایک فارمولہ ان کی طرف سے یہ آ رہا تھا کہ 23 مارچ اور جو ہمارے مسلم ممالک کی جو او آئی سی کا اجلاس ہے اس سے پہلے یہ کر دیا جائے، تاکہ ایک طرف ہو کے ذہنی یکسوئی کے ساتھ او آئی سی کا اجلاس منعقد کیا جائے۔ لیکن ابھی جو آج فیصلہ ہوا اس کے مطابق او آئی سی کے اجلاس کے بعد تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ اب جناب علی بات کرتے ہیں ہم آج جو فارمولہ 6 مگویاں ہوتی رہی کہ کاف لیگ کے ساتھ ایک فارمولہ طے پایا ہے، تو اس میں 2 صورتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ اگر کاف لیگ نون لیگ کاف لیگ کو وزارت اعلیٰ دینے پہ رضامند ہوتی ہے، تو وزارت اعلیٰ کے علاوہ 2 یا 3 وزارتیں کاف لیگ کو صوبائی اسمبلی میں وہ دی جائیں گی جو کاف لیگ کی منشا اور ان کی چاہت کے مطابق ہو،
اور اگر ان کو وزارت اعلیٰ نہ دی گئی تو زیادہ قیاس یہ آج خبر باہر آئی تھی کہ گورنرشپ پنجاب کی جو گورنرشپ ہے وہ نون لیگ کے پاس رہے گی، وزارت اعلیٰ بھی نون لیگ کے پاس رہے گی، جبکہ پرویز الہی بطور اسپیکر جس طرح ابھی پنجاب اسمبلی کو چلا رہے ہیں اسی طرح اسی عہدے پہ وہ براجمان رہیں گے، اور اس کے علاوہ ان کی وزارتوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھا دی جائے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی جو ابھی فارمولہ طے نہیں پا رہا وہ ترین گروپ اور علیم خان گروپ کے ساتھ ہے۔ آج بھی ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو ہمارے اسی شہر لاہور میں بڑا ایک اہم اجلاس ہو رہا ہے جو کہ جہانگیر خان ترین کی رہائش گاہ پہ ہے، اور جس میں تازہ ترین اطلاعات کے مطابق حمزہ شہباز گئے ہیں چل کے جہانگیر خان ترین کے گھر، اور یہ میٹنگ جاری ہے، اور اس میٹنگ میں بھی حمزہ شہباز باضابطہ طور پہ ترین خان گروپ اور علیم خان گروپ کے عہدیداران کو ان کی حمایت حاصل کرنے اور ان کو ایک فارمولے پہ یکجا کرنے کے لیے ان کے پاس گئے ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا اس میٹنگ کا کیا اعلامیہ جاری کیا جاتا ہے۔ تو دوسری طرف اس کے علاوہ یہ بات ہے کہ ایک دفعہ پھر جو اگر ہم دیکھیں تو کور کمیٹی کے اجلاس میں تمام حکومتی وزراء و عہدیدار بہت کانفیڈنس اور ہنستے کھیلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے ان کو خان صاحب کی طرف سے خاص ہدایات ہوں کہ جو امیجز باہر جائیں گے وہ ایسے جانے چاہیے کہ ہم پہ کوئی سٹریس، کوئی ذہنی دباؤ تناؤ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں ہے، تو وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے آج پھر ایک دفعہ اس بات کا مصمم ارادہ کیا ہے کہ وہ ٹی چوک پہ ایک بہت بڑا فقید المثال ایک جلسہ کرنے جا رہے ہیں جس کی نظیر پہلے نہیں ملے گی، اور ایک محتاط اندازے کے مطابق جیسے کہ فواد چودھری نے بتایا کہ 10 لاکھ کے قریب اس میں شرکا ہوں گے، اس میں عمران خان صاحب کے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں جو ان کو چاہنے والے ہیں وہ تقریباً ان کی تعداد جلسہ کے شرکا کی تعداد 10 لاکھ کے قریب ہوگی۔ تو ناظرین اس میں کوئی حتمی طور پہ تو نہیں کہا جا سکتا 10 لاکھ ہوئے گی تعداد ان کی یا 12 لاکھ ہوئے گی، لیکن یہ بہرطور ایک طے شدہ بات ہے کہ پی ٹی آئی جیسا جلسہ اور وزیر اعظم عمران خان صاحب جیسا جلسہ جو کہ چارجڈ ہو، جو کہ اپنے ٹوز پہ they should be all the time on their toes، تو یہ صرف ایک ہی پارٹی کر سکتی ہے جو کہ پی ٹی آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ایک خطرناک سی ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ نون لیگ نے بھی یہ اندیا دیا ہے، رانا ثناء اللہ خان صاحب نے یہ اندیا دیا ہے کہ جب پی ٹی آئی اپنا جلسہ ڈی چوک پہ کر رہی ہوگی تو اسی وقت نون لیگ بھی اپنا جلسہ کر رہی ہوگی۔ تو ناظرین یہ بات کہنے کو تو بڑی آسان ہے اور سمجھنے میں بھی آسان ہے، لیکن جو سیاسی افق پہ نظر رکھتے ہیں، جو کہ سیاسی حالات پہ تجزیہ رکھتے ہیں، جو کہ سیاسی معاملات پہ نگاہ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ویسے تو یہ ہے کہ ساری پارٹیاں مل کے بھی عمران خان صاحب جیسا جلسہ نہیں کر سکتی، ایک طرف خان صاحب کا جلسہ ہو دوسری طرف تمام پارٹیوں کا جلسہ ہو تو پھر بھی خان صاحب کا جلسہ بڑا ہوگا، لیکن عین اسی موقع پہ اپوزیشن کا جلسہ، ان کی اتحادی جماعتوں کا جلسہ، اور دوسری طرف پی ٹی آئی کا جلسہ جس میں وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب خطاب کریں، تو جناب یہ ایسی ایک ریسیپی ٹو ڈیزاسٹر ہوگی، اور میرا نہیں خیال کہ جو طاقتور حلقے ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کبھی یہ چاہے گی کہ یہ دونوں فریقین آمنے سامنے ہوں، کیونکہ ایک گھر کی میٹنگ یا کارنر میٹنگ اس طرح کا جلسہ ہونا تو ایک علیحدہ سی بات ہے، ڈفرنٹ بات ہے، چھوٹے لیول پہ ہوتا ہے، لیکن اتنی تعداد شرکاء کی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان خان صاحب نے بھی سب کو اپنی پارٹی کے جو عہدیداران ہیں، اراکین اسمبلی ہیں، ان کو واضح ہدایت دی ہیں کہ وہ بھی جلد از جلد اسلام آباد پہنچنے کا پروگرام بنائیں۔
تو میرا خیال ہے اس تمام سینیریو کے اندر یہ بہت ایک خطرناک سی ڈیولپمنٹ ہوگی. تو باہر دور دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیسے چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ہی ناظرین ایک اور بات جو کہ طاقتور حلقے آج شہر اقتدار اسلام آباد میں گردش کرتی رہی ہیں کہ چاہے تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو یا ناکام ہو، دونوں صورتوں میں اگر تحریک عدم اعتماد ناکام ہوگی تو اپوزیشن سڑکوں پہ ہوگی، اور اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی تو عمران خان صاحب جناب پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی اور عہدیداران اور عام پبلک وہ بھی سڑکوں پہ ہوگی. تو عین اسی وقت او آئی سی کا اجلاس بھی ہو رہا ہوگا. تو طاقتور حلقے اس بات کو بھی یقینی بنانے کے لیے انہوں نے اپنا ورک شروع کر دیا ہے کہ تاکہ ایک ونڈو آف پیس اینڈ سائلنس جو ہے وہ او آئی سی کو ملے، اور پولیٹیکل سیاسی پارٹیز نے جو بھی شو کرنا ہے وہ 23 مارچ کے بعد او آئی سی کے اجلاس کے بعد اس کو کیا جائے. تو دوسری طرف یہ بات بھی آج اکثر گردش کرتی رہی ہے کہ حکومتی ذرائع کچھ یہ بھی تصدیق کر رہے تھے کہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ، کاف لیگ کے ساتھ ایک فارمولہ طے پا گیا ہے. لیکن اگر کاف لیگ کی طرف سے دیکھا جائے تو کاف لیگ نے آج بلاول بھٹو صاحب سے ملاقات کی ہے اور آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کوئی بھی ایک پارٹی ایک لائن لینتھ پہ نہیں ہے. وہ ایسی ڈیولپنگ سٹیج ہے کہ ہر پارٹی ہر دوسرے دن اپنی مینوورنگ کر رہی ہے، اپنے آپ کو ری الائن کر رہی ہے، اپنی ایشورنسز کلیکٹ کر رہی ہے. اور یہ اس طرح آپ اس مثال کو سمجھیں کہ ایک کیک بنا لیا گیا ہے. تحریک عدم اعتماد ابھی پیش ہوئے گی، اس پہ رائے شماری ہوئے گی، اس پہ کوئی فیصلہ اس کی ناکامی یا کامیابی کی صورت میں نکلے گا. لیکن یہ وہ کیک ہے کہ جس کے تیے پانچے اور جس کی بندرباٹ ابھی سے اپوزیشن اور اس کی اتحادی جماعتوں نے اپنے اپنے جو بندرباٹ ہے اس کی شروع کر لی ہے. یہ گائے، یہ مقدس وہ گائے ہے جس کے ذبح ہونے سے پہلے ہی اس کے جو حصے اعضاء ہیں وہ انہوں نے اپنے اور اپنے ساتھیوں میں اس کی تقسیم شروع کر دی ہے. تو دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں سیاست کہاں کس طرف کس کربٹ بیٹھتی ہے. لیکن ناظرین، ملک ایک ایسے دوراہے پہ ہے کہ جس پہ ایک کہا جائے تو بہت نازک سی صورتحال بھی ہے کہ پچھلے 3 سال کی جو عمران خان صاحب کی جو محنت ہے وہ پاکستان کو آج ماشاءاللہ پوری دنیا میں، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ پاکستان کو ایک ری ڈسکور کیا ہے، پاکستان کو ایک ری ڈیفائن کروایا ہے پوری دنیا سے. اور پوری دنیا اب خان صاحب کی نظر سے نہ صرف پاکستان کو بلکہ اسلام کو بھی دیکھ رہی ہے. پاکستان کی عزت، پاکستان کے وقار، پاکستان کی خودداری، پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معیشت، عوام کی رفاہی پیکیجز میں ہر طریقے سے اضافہ ہوا ہے، بہتری ہوئی ہے. مہنگائی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ناظرین بات یہ ہے کہ سالوں کی بربادی جو ہے وہ 35 سال کی بربادی کا حساب آپ مطلب 3 سال 3.5 سال کی حکومت سے آپ کبھی بھی نہ ہی اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی انصاف اور قانون کے لحاظ سے ہم اس بات پہ صحیح ہوں گے اگر ہم کسی سے 3.5 سال کا حساب لیں اور دوسری طرف 35-37 سال کی بربادی ہو. تو ناظرین دیکھتے ہیں انشاءاللہ جو بھی ہو. اللہ پاک سے دعا ہے، اللہ پاک سے التجا ہے، اللہ پاک کے حضور ہم سب دعا گو ہیں کہ جو ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو، پاکستانی قوم کی بہتری کے لیے ہو، اور پاکستان کے دشمنوں پہ نہ صرف دانت کھٹے ہوں بلکہ جس طرح پہلے ان کو منہ کی کھانی پڑی ہے آئندہ بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. اور آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کا دفاع بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے، سیاسی طور پہ بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور عسکری اعتبار
اعتبار سے بھی محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور ہم ہر وقت، ہر لحظہ، ہر آن اپنی پاک افواج اور اپنی ریاست کے جو فیصلے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ناظرین انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی پاکستان کے وقار میں، پاکستان کی خودداری میں مزید اضافہ ہوگا۔ اب نہ تو کوئی پاکستان سے انشاءاللہ جب تک ہمارے پرائم منسٹر جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نشست پہ موجود ہیں، اس وزارت عظمیٰ پہ فائز ہیں، ڈو مور جو ہے کوئی پاکستانیوں سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا، اور ایبسلیوٹلی ناٹ، that would be the only word that they are most likely to hear from the mouth of جناب پرائم منسٹر عمران خان صاحب۔ تو ناظرین ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو میں اسی بات پہ آج اختتام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگر ہو سکا تو میں اگلی ویڈیو کے ساتھ آج ہی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا پہلا دن ہے، آج نیا چینل ہے، اور بہت ساری باتیں کرنی بھی ہوتی ہیں، لیکن ویڈیو کی طوالت کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو اپنے اس چینل کو شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا، اور اپنی قیمتی آراء سے ہمیں اطلاع کیجیے گا، تاکہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے اچھے سے اچھے معلوماتی تجزیات اور تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی زندہ باد۔